جج صاحب نے کہا تھا کہ کاش اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں بالکل ویسے ہی باندھ کر تمہاری ریڑھ کی ہڈی توڑنے کا حکم سنا دیتا جس طرح تم نے اپنی بیوی کی ہڈی توڑ ڈالی تھی، مگر افسوس کہ مجھے قانون ایسی سزا سنانے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ اس لیے میں تم کو زیادہ سے زیادہ سزا 14 سال قید بامشقت بمائے 12 لاکھ روپے جرمانہ سنا رہا ہوں۔ یہ کہانی ہے رانا عمران کی، جس کا تعلق کراچی سے ہے۔ وہ پنجاب سے اپنے کسی تبسم نامی کزن کو بیاہ کر اپنے ساتھ کراچی لے گیا تھا۔ ایک عرصے بعد لڑکی کے گھر والوں کو اطلاع ملی تھی کہ ان کی بیٹی کو مار مار کر اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ ڈالی گئی ہے، اور ان کی بیٹی اس وقت فلاحی ادارے میں ہے اور ساتھ اس کی نواسی بھی موجود ہے۔ تبسم کے والدین نے جب اس کے متعلق یہ خبر سنی تو پہلے انہوں نے اپنے بیٹی سے رابطے کی کوشش کی۔ جب ان کا بیٹی سے رابطہ نہ ہوا تو انہوں نے اپنے داماد یعنی رانا عمران سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ان کا دل یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ان کی بیٹی کا یہ حشر ہو چکا ہے، اور انہیں کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ اس لیے وہ اس خبر کی تصدیق کرنا چاہتے تھے، مگر یہ سب کچھ حقیقت میں ہو چکا تھا، اس لیے کسی نے ان کا فون نہ اٹھایا، تو مجبوراً وہ لوگ اگلی موجود ریلوے کی گاڑی سے کراچی روانہ ہو گئے، اور وہ سب سے پہلے اس گھر میں گئے جہاں رخصت ہونے کے بعد تبسم آباد ہوئی تھی، مگر اس وقت وہاں تالا پڑا تھا، اور بتایا گیا کہ یہ گھر کافی عرصے پہلے ان کی بیٹی اور ان کا داماد چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوچھ گچھ شروع کی، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ انہوں نے اس نمبر پر رابطہ کیا جہاں سے انہیں ان کی بیٹی کے متعلق اطلاع دی گئی تھی۔ اس نمبر والی خاتون نے بھی اپنی شناخت بتانے سے منع کر دیا اور اس ادارے کا نام بتا دیا جہاں اس وقت ان کی بیٹی مقیم تھی۔ وہ مطلوبہ ادارے میں پہنچے اور وہاں جا کر اپنی بیٹی کا پوچھا تو اسی وقت ان کو ان کی بیٹی سے ملوا دیا گیا تھا۔ تبسم کی ماں اپنی بیٹی کا حال دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو گئی، جبکہ اس کے والد صاحب بھی حوصلہ ہار گئے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ بے ہوش نہیں ہوئے۔ انہیں دلاسا دیا گیا، ہمت دی گئی، پانی پلایا گیا، پھر ان کی بیٹی اور نواسے کو ان کے ساتھ الوداع کہا گیا۔ تبسم کے والدین اسے لے کر گیٹ سے باہر نکلے اور پھر واپس پلٹ کر انہوں نے ایک بار پھر انتظامیہ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان کی انتظامیہ کے اعلی عہدیداران سے ملاقات کرائی گئی۔ انہوں نے انتظامیہ سے التجا کی کہ وہ غریب ہیں، ان کی اتنی حیثیت نہیں کہ وہ قانونی کارروائی کر سکیں، مگر ان کی خواہش ہے کہ کاش ان کی بیٹی کا یہ حال کرنے والے کو اس کے کیے کی سزا مل سکے، اگر ہو سکے تو ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا جائے۔ گو کہ ادارے کی پالیسی میں ایسا کچھ بھی شامل نہیں تھا، وہ تو بس بے سہارا، لاچار اور مجبور لوگوں کی کفالت کر رہا تھا۔ ان کی رہائش کا ذریعہ بنا ہوا تھا، مگر ادارے کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں سے ایک شخص نے ذاتی طور پر ان کی خواہش کو پورا کرنے کا عزم کر لیا اور ان کو رہنے کو جگہ دی، اور تبسم کے شوہر پر کیس دائر کر دیا گیا تھا۔ عدالت کی طرف سے حکم نامہ ملنے کے بعد پولیس نے تبسم کے شوہر کو تلاش شروع کر دی، اور وہ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے سندھ کے ایک دور دراز علاقے میں جا پہنچی، جہاں سے اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس کو گرفتار کر کے جج کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس کے سامنے کٹہرے میں اس کی بیوی ویل چیئر کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی بیوی اسے دیکھتے ہی سہم گئی، ڈر گئی اور رونے لگی تھی۔ جج باقاعدہ اپنی کرسی سے اتر کر آیا۔ اس نے آ کر بچی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اس وقت تمہارا بھائی تمہارے ساتھ کھڑا ہے، تمہیں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی رودات سناؤ۔ تب تبسم نے بتایا، اس کا شوہر نشہ کر کے اس پر تشدد کرتا تھا، اس کا شوہر جواری تھا، جوا ہار جاتا، اس کے پاس رقم دینے کو ہوتی نہیں تھی تو وہ تبسم کو مجبور کرتا تھا کہ وہ باقی جواریوں کے سامنے اپنا جسم پیش کرے۔ تبسم انکار کر دیتی تو وہ اسے مارتا پیٹتا، اور اتنا مارتا کہ بے ہوش ہو جاتی، اور اس کی حالت بے ہوشی میں ہی باقی جواریاں اس کا جسم نوچتے اور اپنی ہوس مٹا کر چلے جاتے، یہاں تک کہ تبسم مسلسل 2 دن تک بے ہوش پڑی رہتی ہے۔ اس کا شوہر اسے سزا دینے کے لیے اس کے پاؤں اس کے سر کے بالوں کی مدد سے باندھ دیتا تھا، اور وہ کئی گھنٹے ایسے پڑی رہتی۔ اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے جاتے تھے تاکہ وہ
اپنے بال کھول نہ سکے۔ اب کی بار جوئے میں خاصی رقم ہار گیا تھا اور جواری اس بات پر راضی نہیں تھے کہ صرف کچھ وقت تبسم کے ساتھ گزار کر ہوس پوری کر لیں، بلکہ ان کا مطالبہ تھا کہ تبسم کچھ ماہ کے لیے ان کے حوالے کر دی جائے، پھر وہ جو چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں۔ مقررہ وقت ختم ہونے کے بعد تبسم واپس اس کے شوہر کو بھیج دی جائے گی۔ تبسم کا شوہر اس بات پر بھی راضی ہو گیا تھا، مگر تبسم راضی نہیں تھی۔ اسی بات کو لے کر ان دونوں میاں بیوی میں انبن ہو گئی، تو تبسم کے شوہر نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے اس کے بالوں کو اس کے پاؤں سے باندھا اور اس کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے اور اس کی پیٹھ پر ڈنڈوں سے وار کرنے لگا تھا، یہاں تک کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی جگہ جگہ سے فریکچر ہو گئی۔ وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو کر بستر پر پڑ گئی تھی۔ جج تبسم کے مزید دکھ نہ سن سکا، اس نے اسے خاموش ہونے کا کہا، اس کے شوہر سے باقی جواریوں کے نام اور پتہ پوچھا اور پولیس کو ان کو گرفتار کروانے اس کے شوہر اور باقی جواریوں پر مختلف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے گرفتار کر کے جیل بھیجنے کا حکم سنا دیا تھا۔ تبسم کے شوہر کو 14 سال قید بامشقت سنائی گئی اور ساتھ ہی جج صاحب نے کہا کہ کاش میرے پاس اختیار ہوتا، میں تمہیں اس سے بڑھ کر سزا دیتا، تاکہ تمہیں احساس ہو تم جو رویہ کسی کی بیٹی کے ساتھ اپناتے ہو، اگلے کو اپنی بیٹی کتنی پیاری ہوتی ہے، اور اس بیٹی کو اپنی زندگی کتنی پیاری ہوتی ہے، اپنی جان کتنی پیاری ہوتی ہے۔ ایک ننھی کلی جس کے والدین کو دھوکہ دے کر تم اپنے پاس لاتے ہو اور پھر اس کو جسم بیچنے پر مجبور کرتے ہو، اس کو مسلتے ہو، اس کو کچلتے ہو، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر افسوس کہ مجھے میرا قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ البتہ میں پھر بھی تم کو اتنی سزا ضرور سناؤں گا کہ تم دوبارہ کبھی کسی لڑکی کی زندگی کے ساتھ کھیل نہیں سکو گے، اور میرا وعدہ رہا کہ تمہیں جیل میں اتنی سخت سزا دی جائے گی کہ تم یہ جوئے اور اس طرح کے دوسرے جرائم کو مکمل بھول جاؤ گے۔ تم خواہش کرو گے کہ کاش ایک بار تمہیں باہر نکالا جائے، اور انشاءاللہ تمہیں تمہاری سزا پوری ہونے سے پہلے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی جج صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔